بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، مستدرک حاکم سے بھی، مسند احمد سے بھی اور سنن کبریٰ للنسائی سے بھی، کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک ٹوٹ گیا، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جوتا لیا اور گانٹنا شروع کر دیا۔ تو ہم تھوڑا سا آگے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے ایک ایسا شخص ہے کہ جو قرآن کی تعویل کرنے والوں سے جنگ کرے گا جس طرح میں قرآن کریم کی تنزیل یعنی اترنے کے وقت جنگ کرتا رہا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک بشارت تھی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اشتیاق ہوا، ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یا رسول اللہ وہ میں ہوں گا؟ آپ نے کہا نہیں۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ میں ہوں گا؟ آپ نے کہا نہیں۔ کہا وہ خاصف النال یعنی جوتا گاننے والا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ پیشن گوئی تھی۔ اب یہ حدیث سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے، اور محدثین بھی اس حدیث سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہی ثابت کرتے ہیں، اور ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس حدیث سے افضلیت علی کو ثابت کرتے ہیں کہ اس سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقی تمام صحابہ سے بشمول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونا لازم آتا ہے، اور انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین کوئی شخصیت ہے تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جبکہ یہ جو نقطہ نظر ہے یہ اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دلائل بھی اسی بات پر شاہد ہیں۔ باقی اس حدیث کو چھوٹے مرزا نے بھی بیان کیا ہے۔ مستدرک الحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر اور مسند احمد میں، تینوں کتابوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے ایک دفعہ نکلے تو پیدل چلتے ہوئے آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، تو آپ نے اپنے مبارک جوتی جو ہے حضرت علی کو گانٹنے کے لیے دی، تو حضرت علی ایک جگہ بیٹھ کے اس کو سیدھا کرنا شروع ہو گیا، تو حضور الاسلام تھوڑے قدم آگے جا کے ایک درخت کے نیچے آپ رک گئے، تو نبی الاسلام نے ہم سے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے ساتھ مبعوث کیا، اس قرآن کی تنزیل کی خاطر ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں قریش کے ساتھ جنگیں کرنی پڑی۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں ایک ایسا شخص بھی جسے قرآن کی تفسیر اور تعبیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے شوق سے متوجہ ہوئے کہ وہ شخص کون ہوگا جو حضور کا کام کرے گا حضور علیہ السلام کے بعد، تو سیدنا ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ کچھ نصیب میں ہوں؟ آپ فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا میں ہوں؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو اس حدیث کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بیان نہیں کر سکتا؟ اس نے دیکھیں خود ایک اصول بنایا ہے کہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ مدلس کی جو عن والی روایت ہوتی ہے وہ بغیر تصریح سماع کے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ جس حدیث کا راوی مدلس اور تدلیس سے کام لے وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ برائے نوازش ان دونوں اصطلاحات کی وضاحت کر دیں۔ مسئلہ 36 میرا ریکارڈڈ موجود ہے۔ مدلس وہ راوی ہوتا ہے جو اپنے استاد کا نام چھپا کر کسی دوسرے استاد سے روایت کر دیتا ہے، اور بیچ میں اس شخص کا نام چھپاتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو وہ اپنی سند کو عالی کرنا چاہتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام اور اپنے درمیان واسطے کم کرنا چاہتا ہے، یا اس کا اپنا استاد جس سے اس نے وہ حدیث سنی ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتا ہے، اور اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کا نام بیچ میں لیا تو میری روایت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے پھر محدثین نے یہ پیٹ رول کر دیا کہ جو مدلس ہے نا، سارے تدلیس نہیں کرتے، 300-350 راوی ہیں جو تدلیس کرتے ہیں، زیادہ تر نہیں کرتے۔ امام شعبہ کا قول ہے صحیح سند سے کہ میں زنا سے بدتر سمجھتا ہوں تدلیس کو، لیکن باقی محدثین یہ کہتے ہیں کہ تدلیس کرنے والا اگر پتہ چل گیا اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا، راوی تو سچا ہے نا، سچا راوی ہے، وہ حدثنا یا اخبرنا کہہ کے روایت نہیں بیان کرتا کہ مجھے اس نے حدیث بیان کی، مجھے اس نے خبر دی، بلکہ وہ کہتا ہے ان فلاں سے روایت ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے فلاں سے سنا یا فلاں نے مجھے کہا، تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ بیچ کو بندہ ہے۔ تو مدلس کی آن والی روایت بخاری اور مسلم کے علاوہ جس کتاب میں بھی ہوگی، سما کی تصریح کے بغیر وہ ضعیف تصور کی جائے گی۔ اور اس روایت کے اندر جو اس نے نمبر گنوائے ہیں 4621، 11309،
تو اس میں ایک راوی ہیں العامش، وہ مدلس ہیں اور عن کے ساتھ نقل کر رہے ہیں اور تصریح سما بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کا یہ کہنا کہ اس حدیث کو بیان کرنا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور اپنی اصول کی خلاف ورزی کی ہے۔ خیر، اس نے 3 کتابوں کا نام لیا کہ مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے اور سنن کبریٰ للنسائی کے اندر موجود ہے اور مسند احمد کے اندر، جبکہ ایسی بات نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بے شمار حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 34,252، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہی 34,253، 32,081، 32,082، تقریباً 4 مقام پر یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ اسی طرح فضائل صحابہ علی احمد ابن حنبل میں 1,105، مسند احمد کے اندر 11,773، مسند ابی یعلا میں 1,086، شرح معنی الاثار میں 7,318، صحیح ابن حبان میں 3,273، المعجم الاوسط لطبرانی میں 3,862، یہ حدیث کے نمبر ہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتابوں میں تقریباً 900 مقامات پر یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ اب یہ حدیث یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تعویل کرنے والوں سے جنگ کریں گے جیسے میں قرآن کریم کی تنزیل کے وقت جنگ کرتا رہا ہوں، اور وہ شخص تم میں سے ہوگا اور وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب یہ سمجھے کہ یہ حدیث اصل میں ہے کیا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ آپ پہاڑ پر تھے تو پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ نے فرمایا پہاڑ تو کیوں ہلتا ہے؟ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں، جبکہ اس وقت تک سیدنا عثمان غنی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے، بلکہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح آپ نے قیامت کے بارے میں پیشن گوئیاں کی اور بے شمار آپ نے پیشن گوئیاں کی، آپ نے خبریں بتلائی۔ تو ان پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی تھی کہ قرآن کریم کی تعویل کرنے والوں سے جو جنگ کرے گا وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اب یہ سمجھے کہ قرآن کریم کی تعویل کرنے والے یہ کون لوگ تھے، اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اس بشارت کی مصداق کیوں نہیں بن سکتے؟ اس سے مراد خوارج تھے۔ اب خوارج کون ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں، پھر میں بتلا دیتا ہوں کہ یہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اس بشارت کی مصداق کیوں نہیں بن سکتے تھے۔ دیکھیں، خوارج وہ لوگ تھے جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے خلاف بغاوت کی، پھر بغاوت کرنے کے بعد یہی لوگ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے، جیسے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 8 میں موجود ہے۔ پھر انہوں نے ہی سیدنا عائشہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جنگ کروائی۔ پھر انہوں نے ہی سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ کروائی، اور یہی وہ گروہ تھا جو ان کی آپس میں صلح کے بعد ان سے الگ ہوا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان سے جنگ کی۔ یہ خوارج کا گروہ تھا۔ اب اس پیشن گوئی کے مصداق ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کیوں نہیں بن سکتے تھے؟ اس لیے کہ خوارج کا گروہ تو ان کے دور میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب ان کے دور میں پیدا ہی نہیں ہوا تو وہ اس پیشن گوئی کی مصداق بھی کیسے بن سکتے تھے؟ تو یہ گروہ پیدا ہی ہوا جس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، پھر سیدنا علی المرتضیٰ کے لشکر میں شامل ہوا، پھر ان سے بھی الگ ہوا، اور الگ ہونے کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جنگ کی۔ اب یہ سمجھیں کہ یہ خوارج کون ہے۔ دیکھیں، یہ جو حدیث ہے وہ بے شمار کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تقریباً اس میں 2 طرح کے مضامین ملتے ہیں۔ ایک مضمون تو یہ ملتا ہے کہ قرآن کریم کی تعویل کرنے والوں سے سیدنا علی المرتضیٰ جنگ کریں گے، اور دوسرا مضمون یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو، ان کے ایمان کا امتحان لیں گے اور وہ لوگوں کی گردن ماریں گے، یعنی جنگ کریں گے وہ دین پر۔ دونوں کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے، یعنی دونوں کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ ایک ہی نکلتا ہے کہ قرآن کریم کی تعویل کرنے والوں سے وہ جنگ کریں گے۔ اب یہ خوارج کا گروہ تھا۔ اس پر میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ دیکھیں، یہ جو حدیث ہے امام مسلم رحمہ اللہ تعالی زید بن وہب رحمہ اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی نقل کیا، اور مسلم اس حدیث کا نمبر ہے 1066۔ امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، اور کتاب السنہ باب فی قتال الخوارج حدیث کا نمبر ہے 4768۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا، حدیث کا نمبر ہے 706۔ امام نسائی نے سنن کبریٰ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا، حدیث کا نمبر ہے 8571۔
اور مصنف عبدالرزاق انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اچھا، زید بن وہب کہتے ہیں کہ وہ اس لشکر میں تھے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوارج سے جنگ کرنے کے لیے گیا تھا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک قوم ظاہر ہوگی، وہ قرآن اس قدر پڑھیں گے کہ ان کے پڑھنے کے سامنے تمہارے قرآن پڑھنے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، نہ ان کی نمازوں کے سامنے تمہاری نمازوں کی کچھ حیثیت ہوگی، اور نہ ان کے روزوں کے سامنے تمہارے روزوں کی کوئی حیثیت ہوگی۔ وہ یہ سمجھ کر قرآن پڑھیں گے کہ وہ ان کے حق میں ہے، لیکن در حقیقت وہ ان کے خلاف ہوگا۔ اب دیکھیں، وہ قرآن کریم کی تعویل کریں گے اور تعویل کر کے یہ کہیں گے کہ قرآن کریم ان کے حق میں ہے، لیکن در حقیقت قرآن ان کے کیا ہوگا؟ خلاف ہوگا، اگینسٹ ہوگا۔ پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ قرآن کریم ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے کہ جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ پھر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ یہ گمان کریں گے کہ یہ قرآن ان کے حق میں دلیل ہے، وہ خوارج، یعنی وہ یہ گمان کریں گے کہ قرآن ان کے باطل دعووں کے اس بات میں ان کے حق میں حجت ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے خلاف دلیل اور حجت ہوگا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو دین سے خارج ہو جائیں گے، اگرچہ ان کا دین سے خروج کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا۔ یہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا۔ پھر صحیح بخاری میں ایک قول ہے کہ یقولون من خیر قول البریہ، امام بخاری نے اس قول کو نقل کیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2539 اور 6531، اور امام مسلم نے بھی اس قول کو نقل کیا ہے کہ کتاب الزکوٰۃ باب تحریض علی قتل خوارج کے تحت رقم حدیث کا نمبر ہے 1066، کہ وہ لوگوں کے سامنے یعنی دھوکہ دہی کے ساتھ اسلامی منشور پیش کریں گے، یہ خوارج دھوکہ دہی کے ذریعے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یقولون من قول خیر البریہ، اس کا ترجمہ یہ کہ خوارج اپنے موقف کی تائید میں قرآن پیش کریں گے، اس لیے کہ سب سے پہلا نعرہ جو ان کی زبانوں سے بلند ہوا اس کے الفاظ یہ تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم یعنی قبول نہیں، یعنی فیصلہ۔ انہوں نے یہ جملہ قرآن کریم سے اخذ کیا، لیکن اس کا اطلاق اس سے ہٹ کے کر دیا۔ اب دیکھیں، حافظ ابن حجر اسقلانی، محدثین، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کو اپنی تائید کے اندر پیش کریں گے، حالانکہ قرآن کریم ان کی تائید میں نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہیں گے کہ فیصلہ جو قرآن کا چلے گا۔ اب خوارج نے یہی نعرہ لگایا تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خلاف کہ جو فیصلہ ہے وہ اللہ کا ہے، اور آپ نے لوگوں کو فیصل بنا دیا ہے۔ تو پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جا کر جنگ کی۔ اب اس پر ایک اور میں دلیل پیش کر دیتا ہوں کہ مستدرک مصنف عبدالرزاق کے اندر اور مستدرک حاکم کے اندر ایک مناظرہ موجود ہے، جس میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوارج کے ساتھ ہوا تھا۔ اس میں خوارج کے 3 اعتراضات تھے۔ ان 3 اعتراضات میں سے جو پہلا اعتراض تھا وہ یہی تھا کہ ان الحکم الا للہ، کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسانوں کو منصف بنایا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کتاب اللہ میں موجود ہے، ان الحکم الا للہ۔ اب دیکھیں، نعرہ انہوں نے قرآن کریم سے لیا، لیکن اس کی غلط تعبیر کرتے تھے، اس کو اپنے حق میں پیش کرتے تھے۔ اسی طرح پھر جب اس امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر فتح القدیر اس کے مقدمہ میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا خوارج سے مناظرہ کے لیے، تو ان سے ایک نصیحت کی تھی کہ یاد رکھنا کہ ان سے قرآن کی بنیاد پر مناظرہ نہ کرنا، کیونکہ قرآن کہیں پہلو کا حامل ہے، یعنی قرآن کریم کی ایک آیت سے بے شمار چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پکڑنا، سنت کی بنیاد پر ان سے گفتگو کرنا، کیونکہ سنت اس کی وضاحت کر رہی ہوگی، حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہوگی۔ تو گویا کہ محدثین کے نزدیک بھی وہ خوارج کی جماعت تھی جو قرآن کریم کی غلط تعبیر کرنے والے تھے، اور غلط تعبیر کرنے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ وہ باطل پر ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو فیصل یا قرآن کریم کو فیصل نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے انسانوں کو فیصل بنا دیا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ان کی اس غلط تعویل پر پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت کے اندر ان کے ساتھ جنگ کی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی بالکل سچ ثابت ہوئی کہ جو آپ نے فرمایا تھا
کہ ابو بکر تو بھی نہیں اور عمر فاروق تو بھی نہیں، بلکہ اس سے جنگ کرے گا خاصف النال، یعنی وہ جوتے گاڑنے والا، وہ کون؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہی پیدا ہوئے تھے۔ اب پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ تعویل کرنے والوں سے جنگ کریں گے، وہ تعویل والی قوم سے مراد خوارج تھے۔ یہ خوارج سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر پیدا ہوئے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کی تھی، اور یہ واقعتاً فضیلت ہے۔ اس سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی فضیلت تو ثابت ہوتی ہے، لیکن اس سے اگر کوئی یہ کہ افضلیت ثابت ہوتی ہے، افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔